کو اسلامی روایات میں ایک نبی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں ان کے نام کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا ہے، تاہم مسلم علماء کرام کلاسیکی اور جدید دونوں نے اسلام کے پیغمبروں کی لسٹ میں حزقیل علیہ السلام کو شامل کیا ہے۔ ذکر کچھ یوں ہے کہ ملک شام میں واسط کی جانب داور دان نام کی ایک بستی تھی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے طون کی وبا پھیل گئی۔ وہاں کے رہنے والے زیادہ تر لوگ وہاں سے بھاگ نکلے اور وہاں سے نکل کر ایک دوسرے علاقے میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ بستی میں باقی رہ جانے والے لوگ طون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور بھاگنے والے لوگ موت سے محفوظ رہے۔ جب طون کی وبا ختم ہوئی تو بھاگ جانے والے واپس اپنے گھروں میں آ گئے۔ بستی میں کچھ بچے کھچے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے واپس آ جانے والوں کو دیکھ کر کہا، یہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار اور عقلمند ثابت ہوئے ہیں۔ اگر ہم بھی ان کی طرح بستی چھوڑ دیتے تو ہمارے عزیز و اقارب بھی محفوظ رہتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر طون کی بیماری دوبارہ پھیلی تو ہم بھی ان کے ساتھ اس علاقے سے نکل جائیں گے۔ قدرت خداندی سے ایسا ہوا کہ آئندہ سال پھر طون کی وبا پھیل گئی۔ اس بار 30,000 سے زیادہ تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے اور ایک کھلی وادی یا چٹیل میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ پھر اللہ کے ایک فرشتے نے وادی کے نچلے حصے سے اور ایک نے اوپر والے حصے سے ان لوگوں کو آواز دی کہ مر جاؤ۔ اس آواز پر وہ سب کے سب مر گئے اور ان کے بے روح جسم میدان میں پڑے رہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کے انجام کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان کو فرمایا، مر جاؤ۔ پھر اس نے ان کو زندہ کیا۔ یقینا اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت 243۔ وہ لوگ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بے روح جسموں کو درندوں سے محفوظ رکھا۔ کئی زمانے گزر گئے، آخر ایک اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب آپ نے ان لوگوں کے بے جان جسموں کو دیکھا تو حیرت سے منہ میں انگلیاں دبا کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ کیا آپ کا ارادہ ہے کہ میں آپ کو مردے زندہ کر کے دکھاؤں؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ وہ اللہ کی قدرت پر حیران ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، ان ہڈیوں کو آواز دے کر کہو کہ جمع ہو کر گوشت پہن لیں اور پٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کو آواز دی، اے ہڈیوں، اللہ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ہڈیاں اڑ اڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے اور اکٹھی ہونے لگیں، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں انسانوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، ان سے کہو کہ گوشت کا لباس پہن لو۔ آپ نے ہڈیوں کو اللہ کی طرف سے حکم دیا اور ہڈیوں پر گوشت آ گیا۔ ان میں خون دوڑنے لگا اور مرتے وقت انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی ان کے جسموں پر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آواز دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے ان جسموں کو کھڑے ہونے کا حکم دیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ الف سین بے الف توے ب روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ جب ان لوگوں کو زندہ کیا گیا تو انہوں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، تو پاک ہے تیری حمد کے ساتھ۔ پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے۔ وہ ان کو پہچان رہے تھے کہ وہ مردہ تھے، موت کے آثاران کے چہروں پر تھے۔ وہ جب کوئی کپڑا پہنتے تو وہ نشان زدہ ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ لوگ اپنے مقررہ وقت میں فوت ہوئے۔ اس بات مجاہد، اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نبی بنایا۔ آپ نے ہی اس قوم کے لیے دعا کی تھی۔ وہ موت کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھانے کے لیے مار دیا کہ زندگی دینے والا اور مارنے والا صرف اللہ ہے، اور وہ جسے چاہے موت دے، جسے چاہے زندہ کر دے۔ ان زندہ ہونے والوں کی تعداد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 4000، ابو صالح رحمہ اللہ نے 9000 اور کسی نے 8000 بیان کی ہے۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت حزقیل علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں قیام کی مدت معلوم نہیں ہو سکی۔ بہرحال جب حضرت حزقیل علیہ السلام فوت ہوئے تو بنی اسرائیل اللہ کے وعدے کو بھول گئے تھے اور ان میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئیں اور انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ جن بتوں کو وہ پوجتے رہے ان میں ایک بھیل بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بت پرستوں کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ان کے وسیع خلیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ بہت اشد ضرورت ہے کہ انبیاء کرام علیہم الرضوان کی یہ سچی اور حقیقت پر مبنی داستانیں ہمارے سلیبس میں شامل کی جائیں تاکہ ہماری نئی نسل اسلامی تعلیمات اور اپنے رب کی واحدانیت سے صحیح معنوں میں بہرہ ہو سکے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی مفید رائے کا اظہار کامنٹس سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔